نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے اس آیت کے بارے میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورت کا نمبر ہے 17، آیت نمبر ہے 32۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سائنسی اعتبار سے آپ بتائیں کہ یہ برا راستہ کیوں ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں، آپ سائنسی اعتبار سے بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ سائنس نے یہ تحقیق کی ہے کہ زنا واقعتاً بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس کی انہوں نے 2 مثال دی ہے۔ ایک مثال اس نے دی ہے کہ آپ کبوتر کو دیکھیں، طوطے کو دیکھیں، یہ جانور ہے لیکن اس کی مادہ صرف ایک نر کے ساتھ رہتی ہے۔ کبوتر ایک ہی نر کے ساتھ رہے گا، طوطا ایک ہی نر کے ساتھ رہے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں جاتی۔ تو گویا کہ پاک دامن ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ نر اپنے بچے کو باہر سے دانہ لا کے کھلاتا ہے، بچے کو جب تک بڑا نہ ہو جائے، بلکہ ماں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو باپ کو اتنی محبت ہے کہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس کی بیوی پاک دامن ہے۔ لیکن ایک گائے کو دیکھیں کہ وہ ایک مرد کے ساتھ نہیں ہے، ایک بیل کے ساتھ نہیں ہے، کسی بیل کے ساتھ بھی وہ اپنے خواہش پوری کر سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بیل اپنے بچے کو پیار بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کو گھوسا مارتا ہے، قریب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیوی پاک دامن نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ جا سکتی ہے۔ یہ اثر ہے جانوروں میں، اس کا اثر ہے پاک دامنی کا۔ ہم نے دیکھا، میں انگلینڈ رہتا ہوں، کہ یہاں کی گوریاں عام طور پر حرام کاری میں مبتلا ہوتی ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو بچے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، بچے کو پرام میں ڈالے گی، ایک گھڑیا قسم کی چیز ہوتی ہے اس میں ڈالے، کبھی بھی گود میں نہیں اٹھائے گی۔ بچہ رو رہا ہے، چلنا نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ اس کو راستے پر گھسیٹ رہے، چلو چلو چلو، بچہ رو رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، 2 سال 3 سال کا بچہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے گود میں لے لو، میں نہیں چل سکتا ہوں۔ لیکن کبھی نہ گود میں لے گی اور نہ اس کو پیار کرے گی، نہ اس کا بوسہ لے گی۔ باپ تو اس لیے نہیں چاہتا ہے کہ جانتا ہے کہ حرام کا بچہ ہے، یا ہے ابھی میرا ہی بچہ ہے لیکن اس کی ماں حرام ہے، میں بھی حرام کرتا رہا ہوں، یہ بھی حرام تھا، اس لیے اس کو بچے سے دلی محبت نہیں ہوتی۔ یہ انگلینڈ میں نے دیکھا، حرام کاری کا اثر انسانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر یہ ہے کہ شوہر سے محبت نہیں، بیوی سے وہ مر مٹنے والی محبت نہیں، بچوں سے مر مٹنے والی محبت نہیں۔ بلکہ یہاں میں نے دیکھا کہ 16 سال کا بچہ ہو جائے تو بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بھی حرام کاری کرنا ہے، اور ماں باپ اس کو چاہتا ہے کہ بھاگ جائے، کیونکہ اس کو بھی، ماں کو بھی 10 جگہ جانا ہے، 10 آدمی کو گھر میں لانا ہے، حرام کار والا باپ کو بھی لانا ہے۔ تو بچہ چلا جاتا ہے، ماں اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتی، باپ اس کو بلاتا نہیں ہے، اس لیے کہ دلی محبت نہیں ہے۔ یہ حرام کاری کا اثر ہے۔ لیکن ایک پاک دامن مسلمان کے بچے کو دیکھو کہ وہ اس کا بچہ ذرا سے بھی روئے، ہر وقت اس کے گود میں، باپ گود میں اٹھاتا ہے، بوسہ لیتا ہے، اس کے ساتھ خوشگپیاں کرتا ہے، مر مٹنے کی تمنا رکھتا ہے، بلکہ جتنی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ساری کمائی بچے کو دے دینا چاہتا ہے، بچے کو، بچیوں کو، اور 1 منٹ بھی چین نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مسلمان کا بچہ رو رہا ہو، چلا رہا ہو، اور ماں نے اس کو گود میں لے کر کے بوسہ نہ لیا ہو، باپ نے اس کو گود میں لے کر کے بوسہ، کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ پاک دامن کا بچہ ہے، اس کے دل میں لگا ہوا ہے یہ بچہ، اس کی دلی محبت ہے، مر مٹنے کی تمنا ہے کہ اپنا سارا جائیداد دے دے۔ اور بچہ کبھی گھر سے باہر چلا جائے 16 سال کے بعد، پہلے تو جاتا نہیں ہے، ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ میرے بچے باہر چلے جائے، بلکہ پوتا پوتی بھی باہر نہیں جانا دیتا ہے، اور کبھی چلا جائے تو بار بار ان کو فون کرتا ہے، بچہ گھر میں آ جاؤ، تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، تمہارے بغیر مجھے چین نہیں، کہاں ہو تم؟ ماں تو کرتے ہی ہے، باپ بھی کرتا ہے، اور باپ اس لیے کرتا ہے کہ باپ کا ہی بچہ ہے۔ یہ دلی محبت، فطری محبت۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ زنا بہت برا راستہ ہے، ایک مرتبہ اگر تم کر لو گے تو زندگی بھر اثر رہے گا کہ میاں بیوی سے بھی تعلقات، گہری محبت نہیں ہوگی، وہ ڈپلیکیٹ محبت ہے، ہم مر مٹ رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، وہ سب ڈپلیکیٹ ہے بھائی، اصلی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور بچوں سے محبت نہیں ہوتی، اس لیے قرآن پاک نے زنا کو حرام قرار دیا، اور یہ کہا انہو
کانا فاحشتن وساء سبیلا، یہ بڑی بے حیائی کی چیز ہے، فاحشتن بے حیائی کی چیز ہے اور راستہ بہت برا ہے۔ تو یہ سائنسی تحقیقات ہے، اس لیے زنا بہت بری چیز ہے، قرآن پاک نے بھی کہا اور سائنس نے بھی تحقیق بھی کی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے کہ 16 سال میں لڑکے کو ضرورت پڑ جاتی ہے بیوی کی، اور عورت کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بچی کی ضرورت پڑتی ہے شوہر کی۔ وہ بول نہیں سکتی لیکن ہے ضرورت کھانے پینے کی طرح، اس کی جلدی سے شادی کرا دو، سادہ شادی کراؤ، جلدی سے شادی کراؤ، بعد میں وہ پڑھ لکھ لے گی۔ اگر آپ اس کی 25 سال کے بعد 26 سال کے بعد آپ شادی کرائیں گے، بلکہ ہمارے برطانیہ میں تو 30 سال کے بعد کھوجنا شروع کرتے ہیں کہ اب شادی کریں گے ہم، تو اس سے پہلے وہ حرام کاری مبتلا ہو چکی ہے، لڑکا مبتلا ہو چکا ہے، تو وہ پھر کیسے دلی محبت کرے گا، کیسے اس کو خوشی نصیب ہوگا؟ اس لیے شادی جلدی کرائیں، آسان کرائیں۔ بچوں کو چاہیے کہ آسانی سے لڑکا مل جائے، بیوی مل جائے تو اس کو جلدی سے شادی کر لے۔ لڑکی کو چاہیے کہ مل گیا تو فوراً شادی کر لے اور اپنی ضروریات پوری کرے۔ اور کسر تو ہوتا ہی ہے، جن کے پاس مال ہوتا ہے یا عورت خوبصورت آتی ہے ان کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں بھائی، بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو مل گیا صبر شکر کے ساتھ اسی میں نبھاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آسان شادی کریں، جلدی سے شادی کریں، اپنا گھر بسائیں، اپنے بچے کو گود میں لیں، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے زنا واقعی برا ہے۔ گائے کو بیل کو دیکھو کہ پیار محبت نہیں کرتے اپنے بچے سے بیل، اور طوطے کو دیکھو کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس لیے اس کی بیوی پاک دامن ہے۔ میں سمیردن قاسم بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے۔